فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم فرما رہے ہیں، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، اور بہت ساری سلامتیاں بھی نازل ہوں۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے بندو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کو اپنے چھپے اعمال میں بھی یاد رکھو اور اپنے کھلے اعمال میں بھی یاد رکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، وحدہ لا شریک کی۔ اس زمین کو یا اس دنیا کو اس نے کھیتی بنایا آخرت کے لیے، اور یہاں پہ لوگ نیکیوں میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، اس لیے اس کو بنایا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک ایسا حکم ہے جو بنیادی نیکیوں سے آگے کا ہے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق مکمل چیز کو یعنی مکمل عبادت کو ادا کرنا ہے، جبکہ جو اچھی نفوس ہیں یا جیسے اچھے نیک لوگ ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ انسان کی ہمت بلند ہے، انسان کا نفس بہت بلندی چاہتا ہے اور انسان فضیلت والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آگے بڑھنے کا حکم کیا۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے، یعنی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں آپ کے پاس جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز صحابہ کرام سے پڑھائی اور پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف چلے گئے۔ لوگ اچانک سے پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی تیزی سے کیوں گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کھجوروں کا کچھ حصہ پڑا تھا جو صدقے کی تھی، اور مجھے خدشہ ہوا کہ میں یہاں پر مصروف ہو جاؤں تو وہاں جو صدقہ کا دینے کا یا بانٹنے کا کام ہے وہ لیٹ نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ امت بھی بہترین امت ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں میں مقابلہ کرتی ہے۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جنت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں۔ اسی طرح فرمایا اس جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو کہ جو اتنی بڑی ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان۔ صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات سارے لوگ یہ سوچتے رہے کہ کل کس کو یہ جھنڈا ملے گا، سب یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیں ہی مل جائے۔ وہ لوگوں کی ضیافت، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے حوالے سے بھی ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے کہ کون اسے پائے گا۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہجرت کے وقت جب ہم مدینہ منورہ آئے تو لوگوں نے آپس میں اس بات میں جھگڑا کیا کہ کس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، یعنی کس کے مہمان بنیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بنو نجار کے پاس جاؤں گا جو عبد المطلب کے اخوال ہیں، تو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنانے میں بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگ مسجد کی جو اینٹیں ہیں وہ ایک ایک کر کے لاتے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دو دو اینٹیں لے کے آتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین بہت ساری اچھی خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، چاہے اس کے لیے اپنے قوم کو اور اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی امین شخص بھیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا شخص آپ کے ساتھ بھیجوں گا جو واقعی امانت دار ہوگا۔ اس وقت بھی سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے درمیان سے اشارہ کیا ابو عبیدہ کی طرف، کہا اٹھو ابو عبیدہ بن الجراح۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں بغیر کسی حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ ایک اور اٹھا کہنے لگا رسول اللہ دعا کیجئے میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں عکاشہ آپ سے بازی لے گیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عبادات کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، اسی طرح وہ دوسروں کو خوش کرنے کے معاملے میں بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے کہ دوسروں کو خوشی کرتے اور لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے وہ آگے بڑھتے اور دور سے پکارتے کہ خوش ہو جاؤ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 لوگوں کو کی توبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے، تو اسلم قبیلے کے ایک بندے نے بہت تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گیا اور بلکہ بہت اونچی آواز سے پکار کے کہا کہ خوش ہو جاؤ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور بہت سارے لوگ آئے آ کے توبہ کی قبولیت پر مجھے مبارکباد دینے لگے۔ جب میں مسجد گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور آ کے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک دی۔ یہ بات میں طلحہ کی کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ رہی بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ تو صحابہ کرام میں اتفاق کے ساتھ سب سے بڑھ کے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے انہوں نے اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا ہمیں حکم دیا، تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کہا ہے آج میرے پاس مال ہے، تو میں اپنا آدھا مال لے کے آ گیا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کر لوں گا، بازی لے جاؤں گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچایا ہے؟ میں نے کہا میں نے اتنا ہی اور چھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول چھوڑے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کسی بات میں مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے میں اٹھے روزہ، اور پھر انہوں نے جنازے کے ساتھ بھی چلے اور ایک بیمار کی عیادت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور صبح اٹھ کے جب پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سارے کام کیے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنتی ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ نیکی کے معاملے میں بہت آگے نکلنے والا ہے۔ جو نیکی بھی کرنے لگتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بازی لے جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سابقون اولون مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا ہے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے، وہ بعد والوں سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام میں خلفائے راشدین افضل ترین ہیں، اور ان میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نیکیوں میں مقابلہ کیا اور دوسروں سے آگے بڑھ گئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کی مشیت سے۔ مومنین نیکی کی طرف مقابلہ کرتے ہیں جن کے ذریعے ان کی شان بلند ہوتی ہے، جیسا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ہمیشہ اللہ سے ڈرے رہتے ہیں، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں یا جو کچھ بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ کرتے بھی جاتے ہیں، اور یہ خدشہ بھی دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قبول نہ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد آگے توبہ کر لے، اور جو اپنے اندر یہ پائے یا اس کے اندر ہمت ہے تو جلد نیکی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہمت کم ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے کسی انسان کے لیے نیکی کا کوئی دروازہ کھولا ہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھائے اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند ہو جائے اور پھر وہ نیکی نہ کر پائے۔ اللہ کا فرمان ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول جب آپ کو ایسی چیز کی طرف بلائے جن میں آپ کی زندگی ہو تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے مابین حائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے کہ نیکیاں کرنے میں جلدی کی جائے،
اس سے پہلے کہ انسان وہ نیکیاں کر ہی نہ پائے، یا ان سے مصروف ہو جائے، یا فتنے آ جائیں، یا بہت زیادہ چیزیں سامنے آ جائیں، متراکم ہو جائیں، آپ نے فرمایا نیکیاں کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ رات کے تاریک ٹکڑوں کے مانند فتنے آ جائیں، جن میں صبح انسان مومن، رات کو کافر، رات کو مومن اور صبح کو کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کے بارے میں بتایا کہ جن کے بارے میں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ ان کے لیے بہت زیادہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان اور پہلی صف کے اندر اگر جتنی فضیلت ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی ضرور کریں، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنی فضیلت ہے تو اس کے لیے بھی بہت جلدی کرنے کی کوشش کریں۔ رات اور صبح کی نماز میں بھی جتنی فضیلت ہے تو ان کو معلوم ہو جائے تو وہ اگر نہ چل کے آ سکتے ہوں تو رینگ کے ان کے لیے آئیں۔ جو دنیا میں نیکیوں کی طرف راغب رہتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ جنت میں جاتے وقت بھی آخرت میں آگے ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقون، آگے رہنے والے، آگے رہنے والے تو آگے رہنے والے ہی ہیں، یہی مقرب ہے، یہی جنتی ہیں۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ نیکیاں کرنے میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کر سکیں کہ ہم سے آگے اللہ کے طرف جاتے ہوئے کوئی بھی نہ رہے تو ایسا کرنا چاہیے۔ جو کوئی ایک کام میں آپ سے آگے نکل گیا ہے تو دوسرے کام میں وہ آپ سے آگے نہ نکل سکے۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ کی سچی نیت آپ کے عمل کے قائم مقام ہے۔ دل کی سلامتی ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے جو نیکیوں میں آپ سے آگے گزر گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ بعد میں آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان قبول کیا ہے، جو نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، دوسروں سے بازی لے جاتا ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، شکر ادا کرے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے پھر ہم نے کتاب ان لوگوں کو دی کہ جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، اور کچھ پورا کام کرنے والے ہیں، اور کچھ بہت آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہم اس کی شان کی بلندی بیان کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ برکتیں اور مزید سلامتیاں بھی ہوں۔ اللہ کے بندو، بہت زیادہ بحث مباحثہ بہت ساری نیکیوں سے انسان کو دور رکھتا ہے۔ جب مشرکین نے یا غیر مسلموں نے مسلمانوں کے ساتھ بحث کی تھی اس حوالے سے کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ ان کے ساتھ خواہ مخواہ بحث نہ کریں بلکہ نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کے اوپر قائم رہے، انسان کو چاہیے کہ نیکیوں کے اوپر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے کہ جو نیکیوں سے دور رہتے ہیں، اور ان کو حکم دیا کہ بھلائیوں کی طرف آ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں جو نیکیوں کے اوپر قائم ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے، فرمایا فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک نتیجہ اور اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کو ایسے کاموں میں مصروف کر دے جو لا یعنی ہوں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجیں۔ اللہ کا فرمان ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نازل فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو جا، خلفائے راشدین سے جو حق کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، جو ائمہ کرام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، ہم سے بھی راضی ہو جائے، خاص فضل و کرم فرمانے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، ہمیں ہمارے گھروں میں اور شہروں میں امن و عافیت نصیب فرما دے، اس ملک کو امن سلامتی والا بنا دے اے اللہ، تمام مسلمان ممالک کو بھی امن اور سلامتی والا بنا دے اے اللہ، مسلمانوں کے احوال ہر جگہ درست فرما دے اے اللہ، ان کے علاقوں کو امن اور امان والا بنا دے اے پروردگار عالم، اے اللہ ان کو فتنوں سے بچا لے، جو کھلے ہوں یا جو چھپے ہوں، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی بے نیاز ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں، ہم پر بارشیں نازل فرما اور ہم کو مایوس نہ فرما اے اللہ، ہم پر بارشیں نازل فرما اے اللہ، ہم پر بارشیں نازل فرما اے اللہ، ہم پر بارشیں نازل فرما اے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اے اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے اے اللہ، ان دونوں کو نیکی اور بھلائی کی طرف لے آ اے اللہ، ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اے اللہ، تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے وہ منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے